مٹی نے بنانے والے سے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ مٹی کہتی ہے بنانے والے سے، اے بنانے والے مجھے یہ بتا کہ تو میرا کیا بنانے لگا ہے، مجھ سے کیا بنائے گا؟ بنانے والے نے کہا میں تجھ سے حقے کی ٹوپی بناؤں گا. حقہ دیکھا ہے؟ اس کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے جس کے اندر آگ جلاتے ہیں. مٹی نے کہا اے بنانے والے ایک درخواست کروں. اس نے کہا کہو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی تم میری حقے کی ٹوپی نہ بناؤ، بنانا تو تو نے ہے ہی اور بیچ کر پیسے کمانے ہیں، تو تم میری حقے کی ٹوپی نہ بناؤ، بلکہ میری تم یہ جو جس کے اندر پانی ڈالتے ہیں نا ججر مٹی کی، آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ججر یا سراہی جس کے اندر پانی ڈال کے پانی ٹھنڈا رہتا ہے. مٹی نے کہا اے بندے تو میری حقے کی ٹوپی نہ بنا، تو میری پانی کا برتن بنا. اگر تو حقے کی ٹوپی بنائے گا تو ہر وقت جلتی رہوں گی، میرے اندر آگ رہے گی. تو اپنا ذہن بدل. کیا بدل؟ یہ لفظ پر غور. کیا بدل؟ ذہن بدل. اس نے کہا ذہن بدل کر کیا کروں؟ اس نے کہا ذہن یہ بدل، حقے کی ٹوپی نہ بنا، مجھے آگ میں نہ جلا، بلکہ پانی کا برتن بنا، میرے اندر پانی رہے گا، ٹھنڈی رہوں گی. اس نے کہا اچھا تیری بات مانتا ہوں. اس نے حقے کی ٹوپی کی بجائے اس کو پانی کا برتن بنا دیا. شیخ سعدی یہاں فرماتے ہیں لوگوں اس بنانے والے نے اپنا ذہن بدلا. جب اس نے ذہن بدلا اس مٹی کا مقدر بدلا. اس مٹی نے بول کر کہا اے بندے تو اپنا ذہن بدلے گا میرا مقدر بدل جائے گا، میرا مقدر بدل جائے گا. آج والدین اپنا ذہن بدلو. تم ذہن بدلو گے بچے کا مقدر بدل جائے گا، بچے کی زندگی سنور جائے گی. ہم نے ذہن خراب کر لیے، بچے کو ڈاکٹر انجینئر یہ بنانے کا خواب بچپن سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ٹارگٹ نہیں بناتے اس کو مصطفیٰ کا عاشق بنانا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بزنس مین بناؤ، جو بنانا چاہتے ہو بناؤ، کوئی قباحت نہیں، سب کچھ بناؤ، جو دل کرے بناؤ، مگر اس کے ساتھ ایک چیز ضرور بناؤ، اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ضرور ڈالو. اسے ڈاکٹر انجینئر بزنس مین جو دل کرتا ہے بنا لو، مگر خدا کی قسم اپنا ذہن بدلو، بچے کا مقدر بدلے گا. سب کچھ بناؤ مگر مصطفیٰ کا عاشق ضرور بناؤ. یہ ٹارگٹ ضرور بناؤ کہ یہ جو بھی بنے مصطفیٰ کا عاشق بنے. علامہ اقبال نے بیٹے کو بتایا بیٹے میں یورپ میں پڑھتا ہوں، یہاں پڑھنے آیا ہوں، مگر ایک بات تجھے بتا دوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آپ نے بتایا یہ مت سمجھو کہ اقبال یورپ میں رہتا ہے تو یورپ کی رنگینیوں میں کھو گیا. نہ اقبال یورپ میں بھلے رہتا ہے مگر اقبال کی آنکھوں کو یورپ کی رنگینیاں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اقبال اپنی آنکھوں میں سرما مدینے کی خاک کا ڈالتا ہے، سرما نجف کی خاک کا ڈالتا ہے. اس لیے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. پھر آپ نے فرمایا، آپ نے نوجوانوں آپ کے لیے اقبال نے فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. آج پریشان ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر، ان کے عروج کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. جوانوں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال نے بتایا یہ جو رسول ہاشمی کی قوم ہے نا، یہ لفظ کتنا میٹھا ہے، کتنا اعلیٰ لفظ بولا، قوم رسول ہاشمی. میرے رسول رسول ہاشمی محمد عربی کل ملکاں وچ عرب اچیرا جتھے مدنی ڈیرا لایا. جہاں مدنی رہتا ہے وہ ساری دنیا سے اعلیٰ ہے. یہ دنیا کوئی اعلیٰ نہیں،
آلہ اگر ہے تو وہ مدینے کا تاجدار ہے، وہ خاک مدینہ ہے۔ اس لیے یہ وقتی ترقیاں ہیں۔ میں دوسرے سبب کی طرف آؤں گا تو اس بات کو پھر آگے تھوڑا سا اور بیان کرتا ہوں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ تو پہلا سبب کیا سمجھا؟ بولیے، والدین اور گھروں کا ماحول۔ ہم نے گھروں کو ماحول دیا ہے کہ بچہ وہاں سے دیندار نکلے؟ گھروں کے اندر ایسا ماحول بنایا ہے کہ بچے دیندار بنے؟ نہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر ماحول ہی نہیں رہے۔ کتنے گھر ہیں، میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا آپ سے، مگر پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں، کتنے گھر ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر حضور کی احادیث کی، فقہ کی کتب رکھی ہیں، لائبریریاں بنائی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کر اپنے بچے کو، والدین بیٹھا کر بچے کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں؟ آج آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی، ہر گھر کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی لائبریری بنائیں۔ پورا کمرہ لائبریری نہیں بنا، ہر گھر۔ یہ مسلم معاشرے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر لائبریریاں ہوں، کتب پڑھی ہوں۔ حضور شیخ الاسلام نے 1000 کتابیں لکھیں۔ یہ جتنے قائدین تحریک منہاج القرآن کے بیٹھے ہیں، آپ ان میں سے کسی کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں لائبریری ملے گی۔ اپنے گھروں کے اندر لائبریریاں بنائیں، گھر میں داخل ہونے والے کو پتہ چلے یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ گھروں کے ماحول بدلو، گھروں کے ماحول تبدیل کرو۔ اگر والدین اور گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو بچے دین کے راستے پر چل پڑیں گے۔ بابا فرید کی والدہ نے بھی کردار ہی ادا کیا تھا، اپنے بچے کو مصلی پر کھڑا کیا۔ بچے نے سوال کیا، ماں مجھے کہتی ہو نماز پڑھو، پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ ماں نے بچے کی پسند دیکھتے ہوئے فرمایا تھا نا، بیٹے آج چاکلیٹ سب کچھ بچہ ایک دفعہ زبان سے نکالے لا کے دے دیتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے پہلے نماز پڑھو پھر دیں گے۔ بابا فرید کی ماں نے کہا تھا، بیٹے تجھے شکر پسند ہے، ملے گی، مگر شکر اللہ اس کو دیتا ہے جو اس کی نماز پڑھتا ہے، جو اس کو راضی کرتا ہے۔ اللہ اس کو دیتا ہے، اس کو ملتا ہے۔ آج حلال حرام کی تمیز بھول کر کہتے ہیں بچے میں لا دوں گا، تیرا باپ لا دے گا۔ نہ، بچے کو یہ نہ کہو کہ باپ لا دے گا، بچے کو کہو دیتا اللہ ہے، پہلے اس کو راضی کر لو۔ بابا فرید کی ماں نے بھی شکر کا لالچ دیا، مصلی پہ کھڑا کیا۔ جب شکر بھول گئی تھی، شکر یاد نہیں رہی تھی، پریشان ہوئی، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، التجا کرنے لگی، مولا بابا فرید کو یہاں تک لانا، یہاں تک لا کے کھڑا کر دینا، یہ میرا کام تھا، میں یہاں تک لے آئی ہوں، مولا اب عمر پر اس کو سنبھال لینا، یہ تیرا کام ہے، میرے بیٹے کو سنبھال لے مولا۔ پھر رب نے ایسا سنبھالا، پھر وہ بابا فرید سے بابا فرید الدین گنجے شکر بن گئے۔ آج گھروں کے ماحول کو بدلو۔ پہلا سبب والدین۔ دوسرا سبب جو بڑا امپورٹنٹ سبب ہے وہ ہے ہمارا ارد گرد کا تعلیمی نظام اور دین کی دعوت دینے والے احباب یا مبلغین، مدرسین، اسکول کے ٹیچرز، یونیورسٹی اور کالجز کے اساتذہ، یعنی ہر وہ شخص جس کا کام پڑھانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، مسجد میں امامت اور خطابت، اسکول اور کالج میں ٹیچر، یونیورسٹی کے پروفیسر، ہر سطح کا جو بھی تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے، یعنی جس کا سبجیکٹ ہے لوگوں کو دین پڑھانا، یہ دوسرا بڑا سبب ہے کہ یہ سسٹم تعلیمی نظام اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، وجہ کیا ہے؟ آئیے، بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان نسل، آج کی نوجوان نسل ادھر جب دین کو دیکھتی ہے اور ادھر آج کی جدید سائنس کو دیکھتی ہے، اس کا ذہن گڑمڑ ہوتا ہے۔ آپ آج کے نوجوان ذہن کو سمجھو، آج کے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء کو سمجھو، ان پر رحم کرو۔ جب وہ سائنس کو دیکھتا ہے تو سائنس کہاں پہنچ گئی، کتنی ترقی کر گئی، ادھر دین کو دیکھتا ہے، اس کو لگتا ہے میرا دین تو بہت پیچھے رہ گیا، سائنس تو بہت آگے نکل گئی۔
جب یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا طالب علم یہ سارے ماحول کو دیکھتا ہے، آج بھی ٹی وی چینلز پر یہ رمضان کے مہینے میں اتنی شرم آتی ہے کہ آج بھی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر علماء کو شرمندہ کیا جا رہا ہوتا ہے سائنس کو بنیاد بنا کر، یعنی انہیں لگتا یہ ہے کہ ان کو کسی بات کا پتہ نہیں، انہیں دنیا داری کا نہیں پتہ۔ کیونکہ جب ہم نے آج سائنس کو جدید انداز میں اور سائنٹیفک انداز میں نوجوان نسل کے سامنے رکھا ہی نہیں ہے، نوجوان جب ادھر سائنس کو دیکھتا ہے ادھر اپنے دین کو دیکھتا ہے تو ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں لندن میں تھا، میرے پاس ایک پروفیسر آیا، بایولوجی کا پروفیسر، مجھے آ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آج آپ کے پاس آیا ہوں، میرا ایمان ختم ہونے والا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ میں دین سے نکل جاؤں گا، بے ایمان ہو جاؤں گا، برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے تیرا؟ کہنے لگے سوال یہ ہے، ادھر سائنس کو پڑھتا ہوں، بیالوجی کو پڑھتا ہوں، تو سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا پیدائش ہوتی ہے ماں کے بطن میں، اس میں خون کا کوئی عمل دخل نہیں، خون کا اس میں سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ادھر قرآن کو پڑھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے خلق الانسان من علق، اللہ نے جمے ہوئے خون سے تخلیق کیا انسان کو۔ ادھر سائنس کہتی ہے کہ خون کا دخل نہیں، ادھر میں ترجمہ پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے جمے ہوئے خون سے بنایا۔ ڈاکٹر صاحب اگر سائنس کو مانوں میرا ایمان نہیں رہتا، اور اگر قرآن کو مانوں تو سائنس کا انکار کیسے کروں جب سائنس تو اپنا آپ منوا چکی۔ آج میں بھی اگر آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو یہ سائنس کا کمال ہے، آپ ویڈیو بنا رہے تو سائنس کا کمال ہے، ہمیں پنکھے ہوا دیتے ہیں تو سائنس کا کمال ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر سائنس مانوں تو قرآن سے ہی مان جاتا ہے، اگر قرآن کو مانوں تو سائنس کا انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ سائنس نے اپنا منوا لیا، کدھر جاؤں میرے مسئلے کو حل کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کے فرمایا اچھا بس اتنا سا مسئلہ ہے، یہی سوال ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا میرا ترجمہ عرفان القرآن لاؤ، یہ میرے سامنے بھی پڑھا ہے، میرا ترجمہ عرفان القرآن لاؤ۔ آپ نے ترجمہ لائے، اس سورت کو کھولا، سورت کو کھول کر ترجمہ نکالا، آپ نے فرمایا تم نے کسی اور کا ترجمہ پڑھا ہوگا، ڈاکٹر طاہر القادری کا ترجمہ نہیں پڑھا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو کھول کر۔ سورۃ العلق کے اندر خلق الانسان من علق، سنیے گا بات۔ آپ نے فرمایا پروفیسر صاحب سوال آج آپ لے کے آئے ہیں میرے پاس، مجھے نہیں پتا تھا آپ سوال کریں گے، آپ آج لے کر آئے، یہ ترجمہ میں نے آج نہیں کیا، ترجمہ میں نے کئی سال پہلے کیا، میرا ترجمہ کھول کر پڑھو۔ میں نے ترجمہ کیا کیا، جب اس نے ترجمہ کھولا، ترجمہ کھول کر پڑھا، اس میں ترجمہ جمے ہوئے خون کا نہیں تھا، الگ کا معنی جمع ہوا خون آپ نے ترجمہ نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یہ ترجمہ نہیں بنتا، اس کا ترجمہ ہے لٹکتا ہوا لوتھڑا، لٹکتا ہوا لوتھڑا، اس میں خون کا تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا ڈاکٹر طاہر القادری کو اللہ نے جہاں دین سمجھایا ہے وہاں جدید انداز میں سائنس بھی سمجھائی ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری سائنس کے تابع دین کو نہیں کرتا، بلکہ خدا کی قسم یہ ساری سائنس جہاں بھی چلی جائے یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے۔ ساری سائنس، یہ ساری سائنس مصطفیٰ کے قرآن سے نکلی ہے، دنیا کی کوئی سائنس قرآن سے باہر نہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے باہر نہیں۔ لوگ آج چاند پہ پہنچے ہیں تو کمال نہیں ہوا، میرے آقا تو اپنے بچپن میں جھولے میں تھے، چاند کو کھلایا کرتے تھے۔ حضور نے سائنس ساری مصطفیٰ کے قدموں سے نکلی، مگر نوجوانوں آپ کو اپنے دین پر فخر تو تب ہو جب دین اس انداز میں سائنٹیفک انداز میں سامنے آئے، اور فخر ہو کہ مصطفیٰ کا دین سائنس کے تابع نہیں بلکہ ساری کی ساری سائنس مصطفیٰ کے دین کے تابع ہے۔ جب اس نے ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھ کے ہاتھ چوم کر آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آج مجھے آپ سے مل کر فخر ہوا کہ اللہ کا شکر ہے
کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی اور مجھے آج پتہ چلا کہ میرا دین کتنا بلند ہے۔ آج جب سائنس کو اس قدر گھٹیا سمجھا جائے اور ہر نئی چیز آئے تو علماء پریشان ہو جائیں، علماء گھبرا جائیں۔ ایک وقت وہی تھا نا جب یہ کیمرہ آیا تھا تو ہمارے علماء پریشان ہو گئے تھے، کہتے تھے جائز نہیں تصویر بنانا، اس پر فتوے تھے۔ یہ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، جب ہر کوئی اس کے حرام پر فتوے دے رہا تھا، اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر القادری اس کو حرام نہیں کہتا تھا بلکہ اس کا استعمال کر کے اپنی ویڈیوز بنواتا تھا۔ جب یہ سپیکر میں نماز کو حرام کہا جا رہا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری اس کو حرام نہیں کہتے تھے بلکہ اس کا استعمال کرتے تھے۔ جب خون دے کر کسی کی جان بچانا، اس پر حرام کے فتوے تھے، ڈاکٹر طاہر القادری نے سائنس سمجھی تھی۔ آپ جانتے تھے یہ سائنس مصطفیٰ کے دین سے نکلی ہے، اس کو حرام نہیں کہتے تھے بلکہ اس کو جائز کہتے تھے۔ الغرض میں ایک جملہ بولوں، اس کو دل و دماغ میں اتار لیں، ڈاکٹر طاہر القادری کو اللہ نے یہ سوچ دی، یہ ویژن دیا کہ آپ 20-25 سال پہلے جہاں دیکھ لیتے ہیں، باقی احباب 20 سال بعد وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ فرق تھا، اس لیے یہ سائنس نے جب لوگوں کو پریشان کیا، نوجوان نسل کو، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو نوجوانوں، گھبراؤ نہیں، یہ سائنس مصطفیٰ کے قدموں سے نکلی ہے۔ یہ سائنس جہاں بھی پہنچ جائے میرے آقا کے قدموں سے لگنے والے پاک ذروں سے بھی آگے نہیں نکل سکتی۔ اس لیے دوسرا سبب ہمارا تعلیمی نظام، اس لیے اقبال نے یہاں فرمایا، آپ نے مدارس کو، یونیورسٹیز کو، کالجز کو، سب کو اکٹھا بیان کر کے فرمایا، گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ مدرسہ سے مراد صرف دینی ادارے نہیں بلکہ سارے تعلیمی ادارے، گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا شیخ مکتب کم سواد و کم نظر، اقبال کی فکر دیکھیے، شیخ مکتب کم سوادو کم نظر، از مقام میں او نداد اورا خبر۔ آپ نے فرمایا یہ جو شیخ مکتب ہے نا، جو پڑھاتا ہے، جو تدریس کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ کم علم بھی ہے، یعنی صدی پہلے بات کرے اقبال، ایک صدی پہلے اس وقت یہ بات کرتے ہیں، شیخ مکتب کم سوادو کم نظر۔ فرماتے ہیں یہ جو شیخ مکتب ہے، پڑھانے والا، یہ خود کم علم بھی ہے، کم نظر بھی ہے، اس کی نظر اتنی وسیع نہیں کہ یہ دور دیکھ سکے اور آنے والے حالات کو پہچان سکے۔ اس لیے از مقام میں او نداد اورا خبر، یہ صحیح مقام مصطفیٰ کے دین کا بتا ہی نہیں سکا کیونکہ خود نہیں جانتا۔ اس لیے آج نوجوانوں، دین کو دور نہ کرو ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جن کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں دیندار، نہیں، یہ قصور ان کا ہے، مصطفیٰ کے دین کا قصور نہیں ہے۔ آج بڑی بڑی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوان لادینیت کی طرف جا رہے ہیں، جسے دہریہ کہتے ہیں، ایتھیزم، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت، جس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان سے پڑھ کے نکلنے والے 90%، میں نے یہ تحقیق پڑھی تو میں کانپ گیا، ان بڑے اداروں سے پڑھ کے نکلنے والے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اور جب وہ طبقہ دین سے دور جاتا ہے، اور انہوں نے تو کل کو آ کے اوپر بڑے منصبوں پہ بیٹھنا ہے، بیوروکریسی میں انہوں نے بیٹھنا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ انہوں نے بیٹھنا ہے، جب ان کے اندر دین نہیں ہوگا تو وہ کیسے دین کی بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج مصطفیٰ کے دین کو اس انداز میں پیش کرو کہ لگے یہ دین کوئی گلی محلے کا دین نہیں، یہ ساری کائنات پر چھا جانے والا دین ہے۔ یہ دین آیا ہی حکومت کے لیے ہے اور پوری دنیا پر حکمرانی کے لیے ہے۔ تیسرا اور آخری سبب، اور اس پر بات ختم کر دوں گا، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نوجوانوں آپ کے لیے، آخری سبب ہے، اور وہ ہے صحبت۔ کیا ہے بولیے؟ گن لیتے ہیں۔ پہلا سبب کیا تھا؟
والدین، گھروں کا ماحول۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ ہمارا تعلیمی سسٹم، پڑھانے والے اور پڑھایا جانے والا نصاب، یہ ساری چیزیں مل کر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں، جو پڑھائیں گے تو پڑھانے والے بھی تو ویسے ہی بنیں گے نا، جو پڑھایا جائے گا۔ تو نصاب، یہ پورے کا پورا سسٹم جو ڈیولپ نہیں کرتا، جو فکر کو بلند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری جب تصویر بناتے تھے، لوگ فتویٰ کیوں دیتے تھے؟ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ملٹی میڈیا مولوی ہے، کیوں یہ فتوے آتے تھے؟ اس لیے آتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ویژن کیا ہے۔ آج روئے زمین پر مجھے بتائیے گا ایمان سے، پوری دنیا میں کوئی ایک عالم بھی بچا ہے جو تصویر نہ بنواتا ہو یا ویڈیو نہ بنواتا ہو؟ اب ہر کوئی بنواتا ہے۔ یہ 20 سال پہلے کفر کے فتوے تھے، یہ فرق تھا۔ آئیے آخری سبب، اور وہ ہے صحبت۔ کیا ہے بولیے؟ یہ میری بات یہاں ختم ہونے لگی ہے۔ آپ میرے بزرگ، علماء، مشائخ، سب جو اس مسجد کے امام اور خطیب، سب کو ادب اور احترام کے ساتھ سب کی عزت ہے۔ میں خود بھی آپ کی صف میں شامل ہوں، اپنے آپ کو بھی مجرم کہہ رہا ہوں۔ میں نے یہی خطاب سیالکوٹ میں کیا تو ایک ٹیچر نے مجھے بعد میں سوال کیا، جو بہت بزرگ ٹیچر تھے، کالج کے پروفیسر تھے۔ مجھے کہنے لگے، علامہ صاحب آپ کے خطاب نے آج مجھے ہلا کے رکھ دیا، میں نے ساری عمر پڑھایا ہے، مجھے آج لگا میں نے تو عمر بھر کیا ہی کچھ نہیں، میں نے تو اقبال کے شاہین پیدا نہیں کیے جو مجھے کرنے چاہیے تھے۔ میں اگر چاہتا عمر بھر اپنا کردار ادا کرتا تو کچھ تو اقبال کے شاہین پیدا کر دیتا۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے، میں خود بھی شامل ہوں، اسی صف کا حصہ ہوں۔ مجھے یہ فکر اگر ملی تو اس مرد کلندر ڈاکٹر طاہر القادری نے دی، جس کی نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، جنہوں نے نگہ کو بلند کرنا سکھایا۔ پھر آخری سبب ہے صحبت۔ صحبت دو طرح سے ملتی ہے۔ کتنی طرح سے بولیے؟ دو طرح سے۔ بولیے کتنی طرح سے؟ دو طرح سے۔ آپ کسی سے صحبت لینا چاہیں تو یا آپ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے، یا آپ دیکھتے نہیں، کانوں سے اس کو سنتے ہیں تو آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آنکھوں سے پڑھتے ہیں، کسی کو کتاب پڑھتے ہیں تو آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے، کتاب بھی اثر کرتی ہے۔ تو صحبت دو طرح سے ملتی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے۔ اس کے علاوہ صحبت اثر نہیں کرتی، صحبت دیکھ کر ہوتی ہے یا سن کر ہوتی ہے۔ پہلے زمانوں میں صوفیاء اس صحبت کو پانے کے لیے لمبے سفر کرتے تھے اور جا کر صحبت پایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ صحبت پانے کے لیے ہمیں سفر نہیں کرنا پڑتا۔ آج صحبت کے تقاضے بدل گئے۔ آپ کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، آپ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، آپ اس کے اندر اپنے گھر کے بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر بھی کسی کو جب دیکھتے ہیں دور سے تو وہ آپ پر اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب آپ کسی کو سنتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج کے زمانے میں صحبت کا تصور چینج ہو گیا۔ آپ کو چل کے نہیں جانا پڑتا، گھر میں بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر بھی آپ اکیلے نہیں ہوتے۔ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا آپ کو کسی کی صحبت میں لے جاتا ہے، اس لیے وہ صحبت اثر کرتی ہے۔ اس میں آپ جو دیکھیں گے وہ روح پر اثر چھوڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحبت پر زور دیا۔ میاں محمد بخش نے بھی فرمایا، اگر بندے کو بری اور صحبت اور اچھی صحبت سمجھائی، فرمایا برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ یہ میاں صاحب نے جو شعر کہا یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھی اور بری صحبت ایسے ہے جیسے کستوری والا اور لوہے کا کام کرنے والا، بٹی والا۔ حضور نے خود ہی حدیث مبارکہ میں بات سمجھائی، فرمایا جب تم کستوری والے کے پاس جاؤ گے تو تین حالتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ اس سے کستوری خرید لو گے پیسے دے کر، اگر خرید نہیں سکتے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں تحفے میں دے دیں، اگر تحفہ بھی نہیں دیتا تو پھر اتنا تو ہے نا، جب تک وہاں رہو گے خوشبو کا فائدہ لیتے رہو گے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر حال میں فائدہ ہے کستوری والے کے پاس جانے کا، مگر جب تم بٹی والے کے پاس جاؤ گے، جب تک رہو گے تمہیں اس کی چنگاریاں، اس کی جنگیں تنگ کرتی رہیں گی۔ اس لیے میاں صاحب نے فرمایا اچھوں کی صحبت لو، وہ تمہیں اچھا بنا دے گی۔ شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ بندے اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ لوگوں آخری جملے ہیں، کوئی اتنا طاقتور نہیں جو یہ کہے کہ مجھ پر صحبت اثر نہیں کرتی۔ نہیں، صحبت ہر کسی پر اثر کرتی ہے۔ اپنی صحبت پر غور کرو، وہ صحبت جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے اس صحبت کو چھوڑ دو، اور وہ صحبت جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے آئے اس صحبت کو اپنا لو۔ اگر صحبت اچھی نہ ہوئی کبھی انسان اچھا نہیں بن سکتا۔ اس لیے مولانا روم نے، آخری اشعار ہیں، مولانا روم نے جو اتنے بڑے عالم دین تھے، اپنی بات کرتے فرماتے ہیں ہیچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیزے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد، استاد کار تا شگرد شکر ریزے نہ شد۔ یہ ساری بات کر کے فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ فرماتے ہیں میں پہلے مولوی تھا، شاہ شمس تبریز کی غلامی میں آیا، ان کی صحبت میں آیا، مولوی سے مولائے روم بن گیا۔ تو مولائے روم کس نے بنایا؟ اس اچھی صحبت نے۔ وہ پہلے خود بھی عالم دین تھے، پائے کا عالم دین، لوگ آپ سے سند لینے آتے تھے، مگر پھر بھی فرماتے مجھے صحبت ملی تو مولائے روم بنا دیا۔ نوجوانوں، یہ صحبت سب سے بڑی صحبت آج ہمارے پاس یہ ہے۔ بات پھر سائنس کی آ گئی، آخری جملے۔ ایک وقت تھا جب لوگ ٹی وی کو شیطان کہتے تھے، اس وقت لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک وقت آنا ہے یہ جس کو شیطان کہتے ہیں اس نے ہماری جیبوں تک آ جانا ہے، آ گیا، آج ہماری جیبوں میں داخل ہو گیا۔ اب ہم پر ہے اس کو اچھی صحبت بنا لیں یا بری صحبت بنا لیں۔ اس کے اندر قرآن بھی ہے، اس کے اندر حدیث بھی ہے، ساری کتب صحیحہ ہیں، احادیث کی فقہ کی ساری کتابیں اس کے اندر ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کے 9000 سے زائد خطابات ہیں اس کے اندر، اور 600 سے زائد چھپی ہوئی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ سب کچھ اس یہاں سے لے سکتے ہیں۔ 3 اسباب میں نے بیان کیے وقت کے اندر رہتے ہوئے، اسباب تو اور بھی تھے، 3 پہ بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا سبب کیا ہے بولیے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ سارے ہی بول دیں۔ پہلا سبب والدین، گھروں کا ماحول۔ دوسرا سبب تعلیمی نظام اور تعلیم دینے والے، اور تیسرا اور آخری سبب صحبت۔ آج صحبت اچھی ہو جائے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی صحبتوں کو اچھا کریں۔